ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب انہیں نصیحت کرتا رہا کر، کیونکہ نصیحت نفع دیتی ہے. آج میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں اپنے بیٹے حماد رحمۃ اللہ علیہ انہیں آپ نے ایک کتاب ہے وصایہ امام ابو حنیفہ، ان میں ایک وصیت ہے. وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے حماد کو فرماتے ہیں میرے بیٹا میں نے 5 لاکھ حدیثیں جمع کی ہیں. کتنی حدیثیں؟ یہ جو حضرات باتیں شادی کرتے تھے یہ بات نہیں ہے. ان 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ 5 حدیثیں ہیں. فرمایا ان پر عمل کر لے دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. 5 لاکھ حدیثیں ہیں، ان کا نچوڑ کتنی حدیثیں ہیں؟ 5. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ بیٹا میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں کہ ان تمام کا بھی نچوڑ ہے اور دین کا بھی نچوڑ ہے، تو میں آپ کے سامنے کوئی 5 حدیثیں عرض کر کے پھر بجٹ کے متعلق عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ دعائے خیر ہے. آپ بھی سنیں، بڑی آسان حدیثیں ہیں، یاد رکھنے والی ہیں. سب سے پہلی حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ، انما الاعمال بالنیات. یہ وہ حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے شروع میں ذکر کی ہے. یہ حدیث پاک امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری کا جو شروع فرمایا اس میں یہ لمبی حدیث ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو ہجرت اللہ کے لیے ہے اس طریقے سے، لیکن اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، اور اگر نیت میں کوئی گڑبڑ آ گئی تو پھر سارے عمل ضائع ہو جائیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بات ذہن میں رکھنا. حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے اب خطرہ نہیں ہے کہ میری امت بتوں کو پوجے گی، سورج کو پوجے گی، قبروں کو پوجے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے توحید کو اس طرح واضح کر دیا تھا کہ کبھی کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ میں کسی اور کو سجدہ کروں. اگر مجھے خطرہ ہے تو یہ ہے کہ میری امت شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، دکھلاوا، بناوٹ. اور قیامت کے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے سب سے پہلے جن 3 بندوں کا حساب ہوگا نا، ایک عالم کا، ایک سخی کا اور ایک شہید کا. عالم سے اللہ تعالیٰ کہے کہ میں نے تجھے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں تو دن رات تیرے دین کی تبلیغ کرتا تھا. ادھر سے حکم آئے گا جھوٹ بول رہا ہے، سچ نہیں بول رہا. فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے یہ بات و نصیحت کرتا تھا تاکہ لوگوں میں تیرا چرچا ہو، تیری شہرت ہو، تیرے علم کا، تیری تشریح کا، حدیث کا چرچا ہو. دوسرا سخی، اس سے بھی جب سوال کیا جائے گا وہ بھی کہے گا یا اللہ میں نے اپنا مال تیرے رستے پر خرچ کیا تھا، اداروں میں پیسے دیتا تھا، مساجد میں پیسہ دیتا تھا. اسے بھی یہی جواب ملے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. پھر شہید سے پوچھا جائے گا وہ بھی یہی کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راہ پر اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. تو حکم ہوگا تو جھوٹ بول رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے میری اس قرآن پر اپنا دست اقدس رکھا. فرمایا ابو ہریرہ یہ وہ 3 انسان ہیں جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی. گھروں میں آپ عورتیں چولہا جلاتی ہیں تو پہلے کیا کرتی ہیں؟ تن کے. تو سارا کا معنی یہ ہے کہ زندگی میں بھی آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 3 شخص، ایک عالم، دوسرا کون ہے سخی، تیسرا کون ہے شہید، جن کی نیت میں فجور ہے. اس لیے اپنی نیت کا قبلہ درست کریں. اور آپ چھوٹا عمل بھی اگر آپ نیت درست کریں تو وہ بھی عبادت بن سکتے ہیں. مثلا رات کو آپ سونے لگے، ہمارا دستور ہے کہ دن کے کپڑے جو ہوتے ہیں رات کو ہم تبدیل کر لیتے ہیں کیونکہ جب سوتا ہے تو منہ میں شرطیں ہوتی ہیں، انسان نے سونے کپڑے پہنے ہوتے ہیں.
اور اگر آپ اس وقت نیت کر لیں کہ میں اسی لیے کپڑے بدل رہا ہوں کہ میرے محبوب کریم کے لیے سنت ہے، اب حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف نیت کی وجہ سے کیا ہے سب سے پہلی بات کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کا اللہ کی بارگاہ میں اہمیت نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کتنے دے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ پتہ ہے نا تبوک کے موقع پر صحابہ نے بڑے بڑے ڈھیر پیش کیے، ایک غریب صحابی تھا، ساری رات یہودی کا کنواں چلایا اس نے، صبح 2 سا یا 1 سا کھجوری اس نے دی، اس نے نصف گھر والوں کے لیے رکھا اور نصف حضور کی بارگاہ میں لے گیا، عرض یا رسول اللہ اس طرح مجھے ملی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ اس کی جو کھجوریں ہیں نا تمام ڈھیروں پر تھوڑی تھوڑی ڈال دیں، اللہ اس کے صدقے سارے گناہ، اس لیے اپنی نیت جو ہے اسے درست کریں، نیت درست کریں، کیونکہ شیطان اور نفس ہر وقت انسان ہے۔ تو پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث پاک کیا ہے انما الاعمال بالنیات۔ دوسری حدیث پاک من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ فضول کاموں کو وہ چھوڑ دو، کہ جو کام نہ دین کے لیے ہیں نہ دنیا کے لیے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء، کسی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ اگر اس کی یہ فطرت بن گئی ہے کہ اگر بے بس ہم کو سارا دن گپوں میں لگا دیتے ہیں، وہاں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم بات کر رہے ہو ہم اسے لکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا بتا بھائی یہ قول تم نے کیوں کیا۔ ہم لوگ گلے کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو برباد کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے۔ اور وقت اپنا دنیا میں سب سے قیمتی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ وقت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد ہر ایک کی زندہ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بیٹا فوت ہو جائے اور بیٹا دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، گاڑی کا ایکسیڈنٹ جائے وہ اللہ اور دے سکتا ہے، مال مر جائے اللہ اور دے سکتا ہے، ساری نعمتیں دے سکتا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی ہے ایسا جو آپ کے گزرے ہوئے وقت کو پھر واپس لے آئے اور آپ پھر اپنا وقت؟ میرے بھائیوں سب سے قیمتی نہ جواہرات قیمتی ہیں نہ سونا قیمتی ہے، یہ تیرے اور میرے سانس قیمتی ہیں، اس لیے کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے کوئی بدل ہی نکالا۔ اس لیے اسلام کا حسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی تو یہ شان ہے، وہ نہیں فضول وقت ضائع کرتا ہے، اسے پتہ ہے کل میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہر لمحہ کا میں نے اس کا حساب دینا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے آپ کو فرمایا من حسن اسلام المرء، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دو۔ یہ مومن جو ہے اپنا وقت فضول کاموں کا خرچ نہیں کرتی۔ اسی بات پہلی انما الاعمال بالنیات، اس لیے دہراؤں گا کہ آپ کے ذہن میں مفہوم بیٹھ جائے۔ پہلی کسی بات کیا ہے انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ جتنا بھی عمل کریں گے نیت صحیح ہوگی اجر ملے گا، نیت نہ صحیح ہوئی تو عمل نہیں ملے گا۔ دوسرا کیا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تیسری کسی بات لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا، حضور نے فرمایا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بھائیوں کے لیے پسند کریں، وہی دوسرے کے لیے، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ جنگی یمامہ یہ مسلمہ کذاب ایک جھوٹا نبی تھا، اس کے متعلق جس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، بڑے سخت سے ایک دفعہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، بدری صحابہ شہید ہوئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی ہے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو میت جو ہے شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کچھ زندہ ہیں تڑپ رہی ہیں، ایک طرف سے آواز آتی ہے الاقصی
ہے میں پیاسا ہوں کچھ مجھے پانی دے. اس بولنے والے کا بھائی تھا، یہ چچے کا بیٹا تھا، جو بھی تھا، اس نے اس کی آواز سنی، وہ فوراً لے کر اس کے سر پر پہنچا، پانی کا پیالہ جب اسے دیتا ہے نا، ایک اور طرف سے آواز آتی ہے ہے میں پیاسا. تو انہوں نے کہا خود بالکل آخری لمحات سے فرمایا مجھے نہ دو، اس میرے بھائی کے پاس. جب اس کے پاس پہنچتے ہیں اسے پانی دینے لگتے ہیں تو ایک اور طرف سے آواز آتی ہے ہائے میں، کیونکہ بھرا پڑا تھا میدان زخمیوں سے، تڑپ رہے تھے، ادھر سے آواز آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں مجھے نہ دو اس کو. حالانکہ وہ خود وہ تو حیات کی کشمکش میں، جب وہ وہاں پہنچتے ہیں نا وہ اللہ کو پیار ہو جاتے، وہ فوراً درمیانہ جو تھا اس کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو گئے. پہلے اپنے بھائی کے پاس ہے، وہ بھی شہید. لیکن اللہ کے محبوب نے جو یہ سبق سکھایا کہ مومن وہی ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دنیا کو سکھا دے. میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے، وہی اس کے لیے چنے اور وہی اسے دے. اور اگر ہم مسلمان اس چیز کو اختیار کر لیں تو ہمارے گھروں میں جو فتنے ہیں، پریشانیاں ہیں، جو ہم نے جھوٹی عزتیں بنائی، جھوٹی ہماری نام بلند ہوگی، شملہ بلند ہوگا، یہ سارا ختم ہو جائے گا. سچی شملہ وہ ہوگا، سچی عزت وہ ہوگی جب آپ اس چارپائی پر پڑے ہوں گے نا تو اللہ والے بلانے والی آئیں گے نا تو اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. او نفس مطمئنہ، میری یاد میں زندگی بسر کرنے والے آ لوٹا میرے پاس. اس طرح کہ تم مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی. یہ لوگ کہتے ہیں نا جو مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. الموت جسرون، موت ایک پل ہے، اس پل کو عبور کر کے یار کی یاد سے ملاقات ہوتا ہے. موت تو اللہ رب العزت کی، یہ جو لوگ سوئے ہوتے ہیں ان کے لیے موت تحفہ ہوتا ہے، اس لیے تو ہے کہ اللہ کی ملاقات ہوتی ہے. تیسری حدیث پاک جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے یہ دین کا نچوڑ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چوتھی بات الحلال بین والحرام بین وما بینہما متشابہات. اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا، اور کچھ متشابہات ہیں تو جو مومن ہے وہ حرام سے بھی بچتا ہے اور متشابہات سے بھی بچتا ہے، حلال کو پاتا ہے. آج ہماری جو پریشانی ہے، بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے گھروں میں بھی کبھی آپ نے بھی سوچا اس بچے کو جو میں نے اتنا جوان کیا ہے اس کے لیے اس کے ہاتھ میں کبھی آپ نے یہ بھی سوچا؟ اس لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حلال بھی کیا ہے، بالکل واضح. اللہ نے فرما دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور حرام بھی جو ہے واضح اور متشابہات. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھی عورت ہے. اس نے کہا امام صاحب میں رات کو اپنی چھت پر روئی کاٹ رہی تھی، روئی عورتیں چرخ کاٹتی تھی نا پہلے، تو میں چاند کی روشنی میں کاٹ رہی تھی. اتنے میں جو شہر کا امیر ہے وہ وہاں آ گیا، اس کی لائٹ چراغ میں اس کے پاس تھا، وہ کافی دیر کھڑا رہا. اس پر بھی میں نے روئی کاٹی ہے، کچھ میں نے خوب چاند کی روشنی میں کاٹی ہے، کچھ اس روئی پر میں نے چاند اس روشنی پر کاٹی ہے. اور یہ جو حکومت کے بندے ہوتے ہیں کہ پیسہ جو ہوتا ہے اس کے متعلق شک ہوتا ہے کیا وہ روئی رکھنا میرے لیے حلال ہے. کتنے لوگ تھے. امام صاحب نے فرمایا کوئی ساری الگ گرا کر سکتا. پھر ایک دن آگے کی طرف کچھ میں نے روئی جو ہے چاند کی روشنی میں کاٹی ہے اور کچھ میں نے دیا کی روشنی میں کاٹی ہے. تو چاند کی روشنی کی جو وہ روئی ہوتی تھی نا اس سے عورت روئی کو آستہ کرتی اور وہ دھاگا برابر جائے. تو جو کہ روشنی اگر زیادہ ہو تو پھر دھاگا برابر ہو، اور اگر روشنی کم ہوگی تو اس میں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا گانٹھے سے آ جاتی تھی. تو پھر وہ پوچھ رہی ہے، آپ نے فرمایا بھائی میں جب اسے بیچوں تو کیا میں آپ
اپنے خریدار کو بتاؤں کہ میں نے یہ جو ہے چاند کی روشنی میں کاٹی ہے اور یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم بیچو تو پھر یہ لوگوں کو بتا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کون عورت ہے؟ تو آپ نے اپنے شہزادے کو فرمایا کہ جاؤ دیکھو یہ کس گھر میں داخل ہوتی ہے۔ جب آپ پیچھے گئے تو وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الحلال بین والحرام، آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سی چیزیں اللہ نے میرے لیے حلال کی، کوئی بھولا ہوا ہے؟ آج تمام بچے کو علم ہے۔ اور آخری حدیث پاک المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ یہ تمہاری اور میری کریم آقا کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون، جس سے مسلمان محفوظ رہے، کس سے؟ من لسانی و یدی۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں اللہ نے کہ محبوب نے زبان کو پہلے فرمایا، ہاتھ کا بعد میں فرمایا، یعنی من لسانی و یدی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا ضرر ہاتھ کے ضرر سے زیادہ ہے۔ زبان زندوں کو بھی دستی ہے، مردوں کو بھی دستی ہے، چھوٹوں کو بھی دستی ہے، بڑوں کو بھی دستی ہے۔ گھر کو بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی اس کا ضرر پہنچ رہا ہے، اس کے سامنے تب بھی ضرر پہنچ رہا ہے۔ ہاتھ کا ضرر یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے آپ اسے ضرر پہنچائیں گے، یا آپ اس سے طاقتور ہیں اسے آپ ضرر پہنچائیں گے، یا دن کے وقت پہنچائیں گے، رات کے وقت نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ بہت بڑا ہمیں عیب ہے، غیبت شروع کرتے ہیں تو بس چلی جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے نا، صبح ابن شریف میں حدیث بات ہے، سارے آزاد جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہاتھ جوڑتے ہیں، اسی طرح سارے آزاد اس زبان کے سامنے، یہ جو چھوٹا گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ اگر تو صحیح رہے گی تو ہم سارے صحیح رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو سارے بگڑ جائیں گے۔ تو یہ جتنے فتنے، جتنا فساد ہے کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا جو کچھ ہم بولتے ہیں کیا اس کے بدلے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ حضور نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں سر کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا صرف اس زبان کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کے محبوب نے، اب اس میں 5 چیزیں ہیں۔ پہلی جو حدیث ہے نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد پاک ہے، اس میں یہ ہے تصحیح افعال۔ دوسری جو ہے حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اس میں ہے تصحیح افعال اقوال، اور اسی طریقے سے آگے جو حدیث پاک ہے اس میں ہے حقوق العباد، اس سے اگلی جو ہے وہ حقوق اللہ، اور آخر میں مسلمان کے حقوق کون سے ہیں۔ تو یہ 5 حدیث ہیں۔ پہلی حدیث کیا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار، سارے اعمال کا دار و مدار اللہ کے معنی عربی میں انما حرف حصر، یعنی کسی چیز کو محصول کر دینا۔ حضور اپنی امت کو بتا رہے ہیں میرے امتیوں اگر نیت صحیح ہوگی تو تمہیں اجر ملے گا، اگر نیت صحیح نہیں ہوگی اجر نہیں ملے گا۔ اور دوسری حدیث پاک اسی طرح ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح آگے فرمایا الحلال بین والحرام بین، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ اللہ کریم ہمیں اللہ کے محبوب کی ان 5 شادات کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اور ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی، زندگی ختم ہو جانے والی، فنا ہونے والی، بقا صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات اور کسی کو بقا۔ موت کو بھی یاد کیا کریں، موت کو بھی یاد کیا کریں۔ ایک دن آنا ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، پھر وہاں سوال و جواب ہوں گے، پوچھا جائے گا اس دن کے لیے۔ اس طرح اور سارے منصوبے بناتے ہیں نا، یہ بزرگان دین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مزارات پر جانے سے منع فرمایا تھا، قبروں پر جانے سے منع فرمایا، بعد میں مسلم شریف حدیث ہے، علماء سارے جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کنتو
نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا ابتدا میں، فزوروها، اب زیارت کیا کرو، اب قبروں پر جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ جب یہ ایک اللہ کا اتنا مقبول بندہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس جہان میں آیا تو ہم نے بھی کہا اس جہان میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہر سال ان حضرات نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ تعالیٰ جب تک زندگی دی ہے اللہ کرے یہ آتا رہوں اور یہ ڈیوٹی ادا کرتا رہوں، یہ مہربانی ہے۔ سالانہ بجٹ رپورٹ 1 جون 2022 سے لے کر 31 مئی 2023 تک دارالعلوم مقصودیہ غوثیہ کوٹ بلند شریف آمدن نقد رقم کی صورت میں جو آپ نے اپنے اس ادارے کی مدد کی ہے، وہ نقد رقم جو دوستوں نے بھیجی ہے 10,52,290 روپے، 10,52,290۔ ہم اللہ کی اس عطا پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ آپ نے یہ تو ایک آپ بینک میں جمع کرا رہے ہیں، باقی جتنا ہم خرچ کرتے ہیں ختم ہو جائے، فنا ہو جائے گا۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں اوقات ہما بود کے بعد یار بشر ہوں، باقی ہما بے حاصلی ہو۔ لوگوں زندگی کی گھڑیاں وہی گھڑیاں ہیں جو رب کی یاد میں گزر جائیں، باقی سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو آپ اس بینک میں جو اللہ کے نام پر یہ بینک چلا ہوا ہے، یہ دارالعلوم آپ کا ہے، اس میں جو آپ پیسے دیں گے انشاءاللہ قیامت میں آپ کو ملیں گے، قبر میں بھی کام دیں گے، حشر میں بھی کام دیں گے۔ ضرور اپنے اس ادارے کی خدمت کیے کریں۔ تو نقد رقم جو ہے 10,52,290، کھالے اور چمڑے نقد رقم کی صورت میں، یعنی جن بھائیوں نے خود کھالے بیچی اور چمڑے بیچ کر رقم جو ہے ادارے میں جمع کرائی، وہ 95,100 روپے ہے۔ یہ یعنی جو گھروں میں ساتھیوں نے چمڑے خود بیچے، آگے کھالے اور چمڑے کی صورت میں جو یہاں کھالے اور چمڑے لائے گئے اور ادارے والوں نے بیچے، وہ 90,200 روپے۔ طلباء کی ماہانہ فیس 41,50۔ یہ فیس تھوڑی سی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ان گھر والوں کو پتہ ہو کہ ہمارے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بس ہم بچے کو چھوڑ آئیں، استاد آئیں اور ادارہ والا جانے، ہم اس سے بس یہ نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں آپ کا فرض ہے مہینے 1 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد آئیں، اپنے ان کی بیٹوں کے اساتذہ سے ملیں، ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی خرابی تو گھر جاتے ہیں 10 دن بیٹھے رہتے ہیں، والدین پوچھتے ہیں کیونکہ میں بھی گھیرے میں ہوں۔ تو ایک دفعہ اس دفعہ ہمارے لڑکے فارغ ہوئے، ایک لوگ بڑا فخر کے طور پر بتا رہے تھے جناب میں فلاں سن میں اسے داخل کرا گیا تھا، آج لینے کے لیے آئے 10 سال۔ آپ اندازہ لگائیں، کبھی انہوں نے سالوں سے رابطہ ہی نہیں کیا بھائی جناب میرا بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا کیسا چل رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ بچوں کو جو ہے نا صرف استاد ہی نہیں یا ادارے کی آپ کی نگرانی کریں، اور جو کچھ کمزوریاں اس میں ہیں مل کر آپ دور کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو کیا کرے گا، کامیاب۔ ہمارے سکولوں میں ایک جملہ ہے مار نہیں کیا، جو حضرات بیٹھے جانتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ ایک سازش ہے۔ بچے کو جب تک خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو کہ مجھے گھر والے ناراض ہوں گے، والدین اساتذہ ناراض ہوں گے، تو کبھی بچہ سبق نہیں۔ میرے پاس دورے شریف کے لڑکے ہیں، یعنی دورے والے آخری 9 سال کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ حدیث پاک کو مطالعہ کرو، رات میں موبائل یہ لڑکا موبائل لے کر بیٹھا موبائل دیکھ رہے تھے۔ یہ جو بڑے لوگوں کے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے جو ہمارے لیے قوانین بناتے ہیں، ان کے بچے تو ان اداروں میں پڑھ رہے ہیں جہاں ساری سہولتیں اور تعلیم ہے، ہمارے لیے انہوں نے نظام بنا دیا کہ بھائی مار نہیں کیا ہے یار، اگر کوئی استاد تھوڑا سا ناراض بھی کہہ دیتا ہے تو آپ بھی بڑے مہربان ہیں، فوراً موبائل دے آگے میرے بچے کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے یہ ظلم ہو رہا ہے،
بچے نہیں پڑھتے، گھروں اسکول سے آتے بس تم پھینکا کرکٹ کا یہ جو عذاب پاکستان میں آیا ہے، کرکٹ شروع کر دیا. اس لیے کم از کم یہ جتنے ادارے جو ہیں ان میں آپ بچوں کے ساتھ جو ہے رابطہ رکھا کریں تاکہ آپ کے بچے کامیاب ہوں. تو اس لیے یہ تھوڑی سی فیس ہے 41,050 روپے، یہ پوری سال کے جتنے بچے ہیں یہ ان کی فیس ہے. اشر نقد رقم کی صورت میں 5,77,160، فطرانہ نقد رقم کی صورت میں 1,04,000. یعنی یہ اشر سے مراد یہ تھا کہ جو گندم تھی لوگوں نے خود بیچی اور بیچ کر پیسے جمع کرائے، جو دانے ہیں آگے جمع کرائے وہ آگے آ رہے ہیں. فطرانہ نقد رقم کی صورت میں 1,04,240 روپے، نقد رقم کی صورت میں فطرانہ 14,27,550. اس طرح کل آمدن جو آپ کی اس سال میں ادارے کو ملی آپ کی کوششوں سے وہ 33,97,590 روپے ہیں جو نقد رقم ادارے کو ملی. اللہ تعالیٰ اور وسعت عطا فرمائے. زندہ جانور اور تیار شدہ گوشت: بکرے 123، بکریاں 800، دمبا 1 اور دمبیاں 5 اور بھینسا 1، تیار شدہ گوشت 13 کلو. یہ تو ساری آپ کی آمدن ہے. اور گندم اشر کی صورت میں جو ساتھیوں نے خود دانے یہاں پیش کیے ہیں وہ 250 من. الحمدللہ. جامع مسجد نوار مدینہ کی آمدن 3,15,430 روپے. اخراجات: اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں 7,00,000